خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ ارے کیوں مانگے دنیا والوں سے، کیوں جائیں دنیا والوں کے پاس؟ میرے آقا وہ ہیں جن کے در سے تاجدار پلتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ارے آقا کا در جب موجود ہے تو دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اور وہ بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ نے یہ در دکھایا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہمیں دنیا والوں سے زندگی بھر ایک اصول بنا لو اپنا، خودداری ہونی چاہیے۔ ہاں، خوددار کو غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ مجھے بانٹنے والا بنانا، مجھے دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنانا، پھر دیکھو تمہاری عزت بھی بڑھتی ہے، تمہاری روزی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، جھولیاں بھری جاتی رہیں گی۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ درود پاک پر کافی زبردست کلام ہوا۔ ایک اور شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں، یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
پس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو، تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ، یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا۔ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ تعلموا انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے، مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، آئے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت با یزید بستامی کا۔ آؤ مل کر تین بار پھر کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ واہ واہ واہ، پڑھتے رہا کرو یار، زبان کو عادی بناؤ۔ پتہ ہے آپ کو، ابھی آگے حدیث سنو گے آپ، افضل الذکر، لوگ پوچھتے ہیں نا
یار سب سے افضل ذکر بتائے. حدیث کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے نا تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. انشاءاللہ آگے اس پر بات کرتے ہیں. میں واقعہ سناتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ, میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں, یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے, خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو, مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار میں. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی, مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا, وہ کپ کپانے لگا, وہ لرزنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے, ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے, اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے, اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی, اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے. آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے, 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے. حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے. اب وہ کہتا اب ایک سوال کا جواب اور دو, آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا جو پادری تھا, بڑا ان کا عالم تھا, تو آپ نے جواب دیا. اچھا معاف کیجیے گا, حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا, تم نے کر لیے سوال, اب میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا, وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ نے اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر, اس کا جواب سن کر, اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر, یا رسول یا اللہ, جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ. اچھا اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے, لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہیں. فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت پہ چلے جائیں گے. ایک مرتبہ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا, اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے, مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو فرائض ہیں
وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں, کیونکہ حج کا سیزن آیا ہوا ہے. جناب بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا. جس طرح نماز فرض ہے نا, جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں, 5 ارکان اسلام. اسکول میں تھے جب سے, مدرسے میں جب سے پڑھے, سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور توحید کا اقرار, کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا, اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا, اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود, یعنی طاقت رکھتا ہے, پیسے بھی ہیں, گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے, ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے, استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا, وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا, آج کل بڑی گرمی ہے, حج ذرا ٹھنڈ میں آئے گا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتہ ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے, اس بار نہیں ہیں. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا, ارے تمہاری بھول ہے, وہاں چلے جاؤ, سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے تھوڑے پیسے, مطلب حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں, وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. ہاں حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے. تو حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض ہے, ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا, اچھا ایک اور عجیب فینومینا, عمرے کرتے رہتے ہیں, ہر سال عمرہ کرتے, حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو, تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا, فرض کرنا پڑے گا نا. یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا, پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں. حج کا مزہ بھی اور ہے, حج کا لطف ہی اور ہے. عرفات کا میدان, مزدلفہ کی راتیں, مینا کی بہاریں, آؤ جمعرات کی رات ہے, حج کا ذکر ہوا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں, ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو. اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں. تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے, لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں. اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے, اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے, زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے. پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا. بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو. بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں, دوسرے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کہ جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا. دوسری نصیحت فرمائی, بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو, بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے, اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. روزی میں کمال کا وظیفہ ہے. جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو. اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں
شرک اور تکبر سے بچتے رہنا. تو یہ دو باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں, دو باتیں جن سے بچنا ہے, اس کو پکڑ لیجئے. کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے, اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے. اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں, اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں. جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا. تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگا دو, بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے. اللہ اکبر. میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے. اب حدیث سن لو. احمد مجتبیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ کلمہ شکر بھی ادا کرنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا, کسی مردے کا, کسی شخص کا آخری وقت انتقال کا وقت قریب آ جائے, تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے, کلمہ سکھانا چاہیے. نبی پاک کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ, اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں, کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. جو سکرات کا وقت ہوتا ہے, بڑی مشکل ہو رہی ہو, اس کا خاتمہ برا ہو جائے, ہمیں کرنا پتہ ہے کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا, لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا, یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے. تو یہ بات نہ کریں, بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں. کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں, آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا, آپ چپ ہو جائیں, اب کوئی اور بات نہ کریں. اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ, اب آپ خاموش ہو جائیں. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے پھر کوئی بات کرنی, اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں, آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا. آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ کو جواب دینا, مجھے جواب مت دینا. تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں, آخری زبان پر کلمہ پاک ہو. زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. کتنی فضیلتیں سن لی, افضل الذکر کہا گیا اس کو. اور ایک بات یاد رکھنا, مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا, ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے, سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد, سر کا درد, بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے.
کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے, یقین کریں. کیا جملہ کہہ گئے, کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا, عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی, کئی کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں, جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں, بری محفلیں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نا, نہ بیٹھا کرو. ہیں گانے سننا, فلمیں دیکھنا, غیبتیں کرنا, گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں, یہ جو ہمارا دماغ ہے نا, کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے آپ, اس میں کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے ہمیں, ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں, بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو, کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں, میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا. آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. یہ کدھر سیو ہے, ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں. دنیا بھر کے ممالک دیکھے, وہ دماغ میں سیو ہیں. سب باتیں اللہ پاک نے یہ ایسی کمال کی چیز دی ہے, سیو ہیں. لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں. نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا. اور یہ بری باتیں جو دیکھو, اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دودھ تو جب گرے گا نا, جب گلاس میں دودھ ہوگا, اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں, لال شربت ہو جائے, اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے, برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا, گندی باتیں ہیں, بری محفلوں میں بیٹھا ہے, غلط دیکھ رہا ہے, غلط سن رہا ہے, غلط بول رہا ہے, جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں, اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے, ارے باپ رے باپ, ایسی گالیاں نکلتی ہے, بندہ اس کو کیا ہو گیا یار. پتا چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے, گالیاں سنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی نہیں ہے, بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں, اس کو دھکا دے دو, اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے, وہ کہے گا یار نہیں مارو مجھے, کیوں لڑ رہے ہو بھائی, نہیں بھائی نہیں کرو. اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل, ایک اور مشورہ, ایک اور طریقہ. چلے موٹر سائیکل گاڑیاں تو کم, لا الہ الا اللہ, یا رسول اللہ, یا غوث پاک, سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے, جھٹکا لگ رہا ہے, اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے, اللہ کرے نہ بیٹھے ہوں, لیکن سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے, ابے تیری, ابے او, پتہ موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا, اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا, بے حیائی, برائی, گالیاں, مارے نہ جائیں, کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے, درود پڑھتے پڑھتے, یا رسول اللہ کہتے کہتے, میں وہ سنی ہوں
जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये पढ़ते पढ़ते जाना है ना, तो दुनिया में पढ़ोगे तो आखिरत बढ़ते वक्त आएगा ना जबान पे। इधर गालियां देनी है, इधर लड़ाइयां करनी है, इधर गीबतें करनी है, और तमन्ना ये कि मरते वक्त कलमा नसीब हो। ना करो ऐसा। आज से नियत कर जाओ कि अगर कलमे वाली मौत चाहिए तो कलबे वाली जिंदगी भी चाहिए। चाबी अगर जन्नत के दरवाजे को खोलने वाली चाहिए तो चाबी के दंडाने भी तो चाहिए ना। तो अब इंशाअल्लाह जिक्र दुरूद से जबान को तर रखेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है मेरे पीरो मुर्शिद की, बचपन से इनकी नाते सुन रहे हैं, अब हदीसें पढ़ पढ़ के और समझ आती हैं कि क्या दुआएं, क्या इल्तिजाएं अमीर अहले सुन्नत ने अपने कलामों में लिख दी हैं। क्या खूबसूरत शेर था। आप हम बहुत पुरानी नाते और हम पढ़ते थे, जिक्रो दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बां रहे, विरदे ज़बां रहे, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो, मेरी फजूल गोई की आदत निकाल दो। तो अब नियत करते हैं इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक और 200 बार कलमा पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कलमा पाक में एक और अदद बताता हूं, एक हदफ बताता हूं आपको। अच्छा, वो कोशिश करें, एक महीने का टारगेट दे रहा हूं आपको। अल्लाह करे कि मुझे और आपको इस बार हज की सआदत मिल जाए तो उधर कर लेंगे इंशाअल्लाह, उधर नहीं जा सके तो इधर कर लेंगे। अब वो वजीफा ऐसा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बस ये मेरा बयान मैं अब एंड कर रहा हूं, लेकिन ये वजीफा सुभान अल्लाह, हदीस से सुन लो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कि हदीस पाक है, पहले मैं आपको इसकी फजीलत सुना देता हूं कि नबी पाक हदीस में आता है कि जो 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले उसकी मगफिरत कर दी जाती है। ये रिवायतों में आता है, ठीक है। 70,000 पढ़ना है। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही महफिल में पढ़ लें, आप एक महीने का टारगेट रख लें कि यार इस महीने, वैसे माशाल्लाह महीना शुरू होने वाला है, जुल्हिज्जा का मुबारक महीना भी है, अभी से शुरू कर दे यार, मैं बकरा ईद तक 70,000 पूरे कर लूँगा। अब इस पे फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, हर 100 के बाद एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ ले। अब इसके बारे में सुभान अल्लाह एक बड़ी खूबसूरत रिवायत भी है किताबों में। हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी एक जगह दावत पे तशरीफ ले गए, तो एक लड़का जो है उसके बारे में मशहूर था कि ये साहिब कश्फ है, इसको बहुत सारी बातें कश्फ से मालूम हो जाती हैं। आपने सुना था। तो वो बच्चा जो है वो आपके पास खाना खा रहा था, अचानक रोने लगा। तो आपने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैंने अपनी माँ हुआ था। आपने दिल ही दिल में वो कलमा पाक उसकी मरहूमा वालदा को ईसाले सवाब कर दिया कि मैं उसको ईसाल करता हूँ। वो लड़का मुस्कुराने लगा। आपने उसको बताया नहीं? कहता क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मैंने देखा कि मेरी माँ को फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। शेख इब्ने अरबी ने कहा कि मैंने इसके कशफ से हदीस पहचान ली और हदीस की बरकत से इसके कशफ को पहचान लिया कि ये वाकई गैब की बातें देख लेता है, और हदीस कितनी सही है ये भी मुझे इस वाक़े से पता चल गया। तो पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 70,000 बार कलमा पाक। मैंने तो जब से ये हदीस पढ़ी है नियत कर ली है, कुछ शुरू भी कर दिया है। मेरे लिए भी दुआ करें, आप भी टारगेट ले लो इंशाअल्लाह। बकरा ईद से पहले पहले इंशाअल्लाह इस बार ईद ऐसी मनानी है कि 70,000 बार कलमा पाक पढ़ चुके होंगे इंशाअल्लाह। फजूल बातें यार, मोबाइल पे घंटों गुजारते हैं, वॉक करते हुए कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीहात में ले कितनी बार हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, 100 बार पूरा हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, इंशाअल्लाह ये ज़बान कलमे की आदी भी हो जाएगी। अच्छा, फिर ज़रूरी थोड़ी एक बार 70,000 पढ़ें, अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना 70,000 बार, ये दिल जगमग करने लग जाएगा, कलमे से मोहब्बत हो जाएगी और पढ़ने को जी चाहेगा। कभी कहना यार चलो अम्मी के नाम पे 70,000, कभी कहना अब्बू के नाम पे। इतने तोहफे दिए अम्मी अब्बू ने, और ख़ास तौर के जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए तो ज़्यादा अच्छी नीयत करेंगे। तो अम्मी अब्बू के नाम पर जो है वो हम पढ़ें, फिर अल्लाह पाक तौफीक दे तो पीर साहब के नाम पे पढ़ ले, चलो उनके इसाले सवाब के लिए, गौस पाक के इसाले सवाब के लिए। बनोड़े वालों, भिट वालों, आपको तो यूसुफ शाह गाजी बाबा के बारे के इसाले सवाब के लिए भी पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह बुज़ुर्गों के इसाले सवाब के लिए पढ़ते रहेंगे, कलमा पाक का सवाब तो मिलेगा मिलेगा, बुज़ुर्गों का फैज़ान भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھو یہ دعوت اسلامی ہے, کیا پیارا ماحول ہے, ہیں؟ کبھی پکڑ کر ہمیں درود پاک کی فضیلت بتاتے ہیں, کبھی کلمہ پاک کی فضیلت بتاتے ہیں, کبھی نماز کی طرف بلاتے ہیں, اللہ رسول کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں. تو اس الٹی سیدھی محفلیں چھوڑ دو, الٹی سیدھی گیدرنگیں چھوڑ دو, اللہ رسول کے ذکر کی. اور پھر سبحان اللہ ہر جمعرات اجتماع میں ذکر الہی کروایا جاتا ہے. ہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو ہر ہفتے کلمے کی ورد کرتا ہوں. کیسے کرتا ہوں؟ ہر ہفتے اجتماع میں جاتا ہوں, اجتماع میں تو ماشاءاللہ ذکر الہی کروایا جاتا ہے. آج پھر ہوگا انشاءاللہ, تو نیت کر لیں. آج تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں پیچھے تک مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں, تو آج شاید میں آیا ہوں تو آپ آ گئے ہیں. اب نیت کریں بھٹ والوں انشاءاللہ ہر جمعرات پابندی سے آئیں گے انشاءاللہ. ہاتھ تو اٹھا دو یار, پکی نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا, ہاں نیت بنتی ہو تو. اور انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے نا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے اعلان بھی آ گئے. پہلے میں ہر جمعرات جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں اور وظائف پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اعلان, پھر ذکر اور پھر دعا. کوئی بھی اٹھ کے نہ جائیے گا, یہ مبارک لمحات ہوتے ہیں, قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات, یعنی جو رات چل رہی ہے نا, یہ درود پاک شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. مل کر پڑھ لیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافعِ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں, اللہم
صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان محمود شاہ جزیرہ بابا آئی لینڈ میں داخلے جاری ہیں، تو جو لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں بلکہ خود بھی بننا چاہیے تو یہ بڑی نعمت ہے، اس میں داخلہ لیجئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا ہر خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، کوئی کہتا وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ ہر خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، ایک حافظ ہونا چاہیے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں مدنی منع کے ابو نے ہاتھ اٹھا دیا، اچھی بات ہے نا کہ ماشاءاللہ ایسے بہت سارے ہوں گے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان رضا کیماڑی غائب شاہ ان کے پاس بھی داخلے جاری ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بھٹ جزیرے میں قائم اور منوڑا اور بھابا جزیرے میں بھی قائم ہے۔ ماشاءاللہ مجھے ہمارے نگران صاحب جب ہم کشتی میں آ رہے تھے تو اس پورے علاقے کی کارکردگی بتا رہے تھے، چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے تو میں دنیا بھر کے ویور سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے غریب علاقے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں کا جذبہ ہے، مسجد بھی بناتے، آئی لینڈ ہیں، یہ جزیرے ہیں۔ تو مجھے بتایا کہ بھٹ میں اتنے طلباء ہیں مدرسے میں کہ 150 بچے ویٹنگ لسٹ پر ہیں، جگہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیں، اس کا اسٹیمیٹ دیں، ہم کسی اللہ کے بندے کو کہیں گے کہ وہ یہاں مدرسہ ایک اور بنا دے تاکہ یہاں کے بچے بچیاں حافظ بنے، عالم بنے۔ تو اسی طرح ان جزیروں پہ مزید مسجدوں کی بھی حاجت ہے۔ تو جو ہمیں دنیا بھر کے ناظرین سن رہے ہیں یا دیگر یہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں، دیکھیں میں اس مسجد میں کئی سال پہلے بھی آیا تھا اور یہ مسجد بنانے والے، کیا نام ہے ماشاءاللہ مسجد کا؟ حسینی مسجد۔ اب یہ مسجد اتنی پیاری بنی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے جب یہ شروع میں بنی ہوگی نا، جن لوگوں نے بنائی ہوگی وہ آج دنیا میں بہت سارے نہیں ہوں گے، ہیں مسجدیں باقی رہ جاتی ہیں، بنانے والے چلے جاتے ہیں، مگر ان کی قبر میں انہیں روزانہ ثواب ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو ہم سب بھی زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیں، ہم سب نے جانا ہے، مگر قیامت تک ہمیں نیکیاں ملتی رہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔